جی السلام علیکم. میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار. ہمارے ملک میں روز نئی ہوا چلتی ہے اور نئے بیانات سامنے آتے ہیں. دو نمبری کی تو ہمارے ہاں انتہا ہو چکی ہے. اور یہ صرف جو ہے کوئی آج کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے تو خیر جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے اس ملک میں دو نمبری بڑی عام ہوتی ہوئی اور ہر روز دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہوئی نظر آئی. اب دو نمبری میں آج پہلی نواز شریف صاحب کی وہ ویکسین کی پہلی ڈوز ہے کہ جو انہیں لاہور سے سیدھی لگا دی گئی اور وہ برطانیہ میں جا کے ان کو لگ گئی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کیسا ملک ہے. اس میں دونوں پارٹیوں میں سے یا تو اس میں پی ٹی آئی شامل ہے یا اس میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ شامل ہے، کیونکہ دونوں میں دو نمبری ہمیشہ اپنے عروج پر رہتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کوشش کریں گے، ان کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ، کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا دو نمبر کام جو ہے وہ روز کر کے اس حکومت کو بدنام کرے، اس کو ڈسکریڈٹ کرے. جیسے انہوں نے جو ہے وہ اپنی رپورٹس تیار کرا لیں، جیسے انہوں نے ایک ڈاکومنٹ دی جو کہ قطری خط کے طور پر مشہور ہوئی. پھر اس کے پہلے جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا جس پر فانٹ جو ہے وہ جعلی تھا. پھر قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، تو وہ پیسہ لگا کے یہ رپورٹ بھی انٹر کرا سکتے ہیں. جس کی نوکری جائے گی اس کو جناب نوکری دینے کے لیے آج کل تو وہ ان کا اشتہار چل رہا ہے نا کہ ان کو لوگ چاہیے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو امپلائی کر کے اپنے جلوس میں شرکت کی دعوت دیں گے ان کو، اور پھر ان کو کہیں گے کہ آپ جلوس میں جو ہے وہ لڑیں گے بھی اور زور بھی دکھائیں گے. کوئی طاہر القادری کی جماعت کی طرح کے نا انہوں نے کچھ گروپ بنانے کے لیے اب ایڈورٹائز کیا ہوا کہ ان کو چاہیے ہے، اور 45 دن کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا. تو یہ نواز شریف صاحب اپنی ڈوز کے لیے اس طرح کا کام کر سکتے ہیں تاکہ یہ اس حکومت کو ڈسکریڈٹ ہو، کیونکہ ہمیں برطانیہ نے بھی بمشکل اپنی ریڈ لسٹ سے نکالا ہے، کیونکہ جو پاکستانی باہر جاتے ہیں انہیں کوارنٹین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ہماری ویکسین یا ہماری سرٹیفائڈ جو کاپیز ہوتی ہیں اس پر یقین نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں تو یہ جعلی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جعلی ہو جاتی ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ عدالت میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جج صاحب میں زندہ ہوں، وہ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ لے کر آؤ تم زندہ ہو. عجیب ماجرا ہے کہ ایک انسان جو زندہ عدالت میں کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے میں زندہ ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں تمہارا تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو اب تم زندہ ہو تو تم جا کے اپنا سرٹیفکیٹ لے کر. یہ ہمارے ہاں لطیفے اکثر و بیشتر سنائی دیتے ہیں، اور ہم نے کورس میں کئی دفعہ یہ دیکھا بھی ہے. تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس طرح کی کام کر سکتی ہے کہ نواز شریف ویسے ہی جو ہے وہ دو نمبر کاموں میں مشہور ہیں، تو چلیں جی اب اس کو بھی کر لیں. دو لوگوں کی نوکری جو ہے نا وہ کہیں گے تحقیقات کی ہے، یہ دو لوگ انوالو ہیں، ان کو نوکری سے فارغ کر دیا تو ان کو کچھ پیسے دے دیں گے. تو بدنامی کس کی ہوگی؟ نواز شریف کی چل رہی ہے نا. لیکن ان دونوں کو نہیں پتا، جو کہتے ہیں نادان دوست سے دنا دشمن بہتر ہے. تو پاکستان کے یہ دونوں نادان دوست ہیں، اور یہ پاکستان کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں تیل دے رہے ہیں. اب وہ کیسے دے رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی دو نمبری ایک پرانے ایکس پرائم منسٹر سے منسوب کر کے بریکنگ نیوز کے طور پر اپنے میڈیا میں پورا دن چلائیں گے، تو جو باہر کی دنیا ہے وہ آپ کی انہی بریکنگ نیوز کو ایک اور نیوز بنا کے دنیا میں چلائے گی اور کہے گی کہ پاکستان کی کسی طرح کی جو سرٹیفائڈ چیزیں ہیں ان پر آپ یقین مت کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ فیک ہیں. کیونکہ ہمارے وہ ہوا بازی کے وزیر بھی تو یہی کہہ گئے تھے نا کہ جی جتنے پائلٹ ہیں یہاں پر وہ سارے جعلی ہیں. تو پھر ہمارے جو ہے وہ طیارے باہر جانا بند ہو گئے، پھر ہمیں اور مشکلات ہوگی، کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں. سوچتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کبھی کسی انسٹیٹیوشن کو جہاں پر سوچ کا عمل ہو اس کو کبھی پروان چڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی. پروان ہم کیوں چڑھائیں؟ کیونکہ ہم سب جو ہے وہ عقل کل ہیں. جو لیڈر ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا، تو وہ کہتا ہے جی میں نے جو کہا اس پر سب یس کہیں، اور اگر کوئی اس پر دوسری رائے دیتا ہے تو وہ پارٹی سے باہر ہے. تو اب کون اس پر رائے دے سکتے؟ کوئی نہیں دے سکتے، کیونکہ سب نے اپنی دکان چلانی ہے.
کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے میں جو ان کے تھانے کچہری کے چکر ہیں، جو کہ انگریزوں کے دور سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے تحت ان کو جانا پڑتا ہے۔ تو اگر جناب ان کی چودراہٹ نہیں ہوگی، یعنی وہ کہیں اسمبلی میں ممبر یا وزیر نہیں ہوں گی، تو ان کی کون کوئی بات سنے؟ تو اس لیے وہ پارٹی لیڈر کی بات من و ان مان لیتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں ہے وہ سارے کہتے ہیں ہم تو چیف کے ملازم ہیں۔ تو یعنی انہوں نے بھی تو نہیں بولنا نا سچ، تو وہاں پر بھی کہیں ڈسکس نہیں ہو۔ تو ہمارا کسی جگہ پہ کوئی جو ہے نا وہ فورم ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم ڈسکس کر سکیں۔ ہماری کہنے کو تو پارلیمنٹ ہے، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، لیکن وہاں جو لیول آف ڈبیٹ ہے یا جو ڈسکشن ہے، اس کے جو موضوعات ہیں اور پھر وہاں پر جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اور جو گفتگویں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ وہ بہت ہی عقل و دانش سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یعنی جو کوئی پڑھے لکھے لوگ کبھی پالیٹکس میں تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے، وہ ان تمام ہوچے ہتھ کنڈوں کو دیکھ کے تو وہ کنارہ کشی ہو گئے۔ اب اس بھرے بازار میں صرف وہ شامل ہیں جو کہ یعنی برابر کی ٹکر دینے والے ہیں۔ تو یہ فراڈ کی خبریں تو ایک طرف ہو گئیں، ایک اور بھی ہمیں اس طرح کی خبر جو ہے وہ سننے کو ملی، جو کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے، تو وہ ایک گناہ تھا اور وہ اس گناہ میں شریک نہیں تھی۔ یعنی ان کے والد صاحب نے اس کی اپروول دی تھی، اور وہ یعنی نواز لیگ کے جو ایم این ایز تھے انہوں نے اس میں ووٹ ڈالا تھا، اور ان کا ٹویٹر اور ان کی دوسرے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ سارے بقول شیخ رشید کے ستو پی کے سو گئے تھے، اور یہ کچھ نہیں بولی تھیں، اور آج کہتی ہیں میں تو اس میں شامل نہیں تھی۔ یعنی دو نمبری کی جو ہے وہ اس ملک میں حد ہی ہو گئی۔ آپ کو یہ کہے جی کہ آپ جو ہے نا وہ ان کے لیے یہ الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بتائیں اور کون سے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے یہی کہا نا کہ یہ فیک چیزیں ہیں، یہ غلط بیان ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بارگین کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو اس وقت جیل سے باہر آنا تھا تو اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ بارگین کر لی، آپ کے والد صاحب کو یہاں سے جانا تھا تو اس لیے آپ نے بارگین کر لیا کہ ہم تو جو ہے نا وہ آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو پھر جو ہے وہ ہوتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میئر، تو پھر آپ نے اس کے تحت آپ پہلے آ گئے اور پھر اس کے بعد آپ نے ووٹ دے دی۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک اور چیز ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، وہ توشہ خانہ کہ جی باہر سے جب ہم یعنی حکومت کے افراد جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو مہمان کے طور پر جاتے ہیں، تو وہاں کی جو میزبان حکومت ہوتی ہے وہ ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتی ہے۔ تو وہ گفٹ کسی کی ذات کے لیے تو نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے ہاں کسی ملک کا کوئی صدر یا وزیر اعظم یا اس کا کوئی اور جو ہے وہ گورنمنٹ آفیشل آتا ہے، تو اگر ہم اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ تحفہ اس انڈیویجول کے لیے تو نہیں ہوتا، وہ تو ہم اس ملک کو سامنے رکھ کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا فلاں جو ہے وہ ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے اس طرح کے تعلقات ہیں، اس لیے ہم یہ گفٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو وہ گفٹ کہاں جاتا ہے؟ وہ صاف ذرا اس گورنمنٹ کے ریکارڈ میں جاتا ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کے ریکارڈ میں آتا ہے تو وہ ہمارے ایک توشہ خانہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں پہلے جو ہے وہ ایک ہار تھا جو کہ گیلانی صاحب کے گھر سے برآمد ہوا تھا یا انہوں نے دیا تھا، اس پر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شور مچا۔ تو اس وقت ہی ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی 5-10% جو ہے نا وہ پیسے دے کے تو وہ گفٹ جو ہے وہ وزیر اعظم یا صدر یا دوسرا کوئی وزیر یا گورنر وہ اپنے پاس رکھ لیتے، اور وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں اس کی انٹری ہو جاتی ہے، لیکن وہ جہاں پہ گفٹ جمع ہوتے ہیں یعنی توشہ خانہ، اس میں وہ نہیں پہنچتا، بلکہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کی وہ نامنل پرائس دے دی ہوتی ہے۔ تو جب وہ ہار برآمد ہوا تو اس پر ہیو اینڈ کرائے، یعنی لوگوں نے شور مچایا، تو وہ ایک چیز لائم لائٹ میں ہے۔ تو پھر نواز شریف سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ایک لیٹر جو ہے نا بنا کے تو وہ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو باہر کے گفٹس ہوتے ہیں یہ سیکرٹس ہوتے ہیں اور ہم ان کو بتا نہیں سکتے۔ تو آج عمران خان صاحب نے وہی لیٹر کورٹ میں پیش کر دیا، کیونکہ ان کا کیس کورٹ میں ہے کہ جی جو ان کو تحفے تحائف ملے ہیں وہ کدھر گئے ہیں اور اس کی کیا پرائس ہے اور کس نے کیا دیا، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہمیں یہ دے ہی نہیں رہے۔ تو انہوں نے نواز شریف کا، جس پر عمران خان صاحب خود جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے چور ہوتا ہے جو کہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کراتا، تو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ صاف مکر گئے ہیں اس چیز سے کہ مجھے جو بھی تحفے ملے ہیں میں نے آپ کو نہیں بتانے۔ تو یہ بھی تو ایک طرح کی دو نمبری ہے نا، اس کو اور کیا کہیں۔ سادہ اچھے الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ غلط بات ہے، آپ جو ہے وہ یہ نہ کریں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے وزیر
جناب فواد چودھری صاحب اور وہ دوسرے اعظم سواتی صاحب، وہ جناب الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے نا وہ بہت زیادہ گفتگو کر بیٹھے. پھر 2 نمبری کی بات چل رہی ہے نا، تو ادھر بھی آپ کو ثابت کر کے دیتے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے. کیونکہ اب پی ٹی آئی نے جتنی خرابیاں کی ہیں، کیونکہ ان سے حکومت پچھلے 3 سال سے نہیں چل رہی ہے، اور جو ان کو لے کر آئے ہیں وہ بھی اب جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے. کیونکہ ان کا بھی دماغ جو ہے نا وہ فرقی کی طرح گھوم گیا ہے کہ یہ آخر جو ہے نا وہ ہم کیا کریں. تو ان کے وزیر جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف بیان بازی کر دی. اور پھر جو ہے وہ اگلے دن آ کے فواد چودھری جو پی ٹی آئی کے بہت اہم وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو دوسرے 2 ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ اپنے باس یعنی چیئرمین آف دی الیکشن کمیشن اس کے خلاف جو ہے وہ آگے آ جائیں. تو یعنی وہ ترغیب دے رہے تھے جو نواز شریف نے سپریم کورٹ میں جب حملہ کیس ان کا وہ ایک ہوا تھا نا، انہوں نے حملہ کیا تھا، تو وہاں پر ان کے جو ہے وہ ایک جج تھے نا جنہوں نے پھر اس چیف جسٹس کا تختہ پلٹ دیا تھا، اور پھر اس کو انہوں نے صدر بنا دیا تھا، اور جو اس کے ساتھ شامل تھے پھر اس کو گورنر بھی نواز شریف نے بنا دیا. تو جناب نواز شریف نے اس جج کا تختہ پلٹنے کے لیے اندر کے ججز استعمال کیے. تو جناب یہی کلیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر کے اگینسٹ استعمال کرنا چاہتی ہے کہ وہ لوگ یعنی 2 ممبر جو ہیں وہ اپنے باس کے اگینسٹ ہو جائیں تو تختہ پلٹا جائے گا. ان کی یہ خواہش ہے. اب اس میں جو ہے وہ ان کی 2 نمبری جو ہے وہ کس وجہ سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے نالائکیاں پچھلے 3 سال یا 3.25 سال میں کی ہیں، اس کا ان کو آگے چل کے کوئی ووٹ ان کو نہیں کرنے والا، اور لوگ ان کے لیے جولیاں اٹھا اٹھا کے جو ہے نا وہ بد دعائیں کر رہے ہیں. تو اب ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا، تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں کیونکہ کمپیوٹر کو آپ جو فیڈ کریں گے وہ رزلٹ اس نے دینا ہے، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ الیکشن یعنی چیف الیکشن کمشنر سے یا پورے الیکشن کمیشن سے یہ پھڈا کر لیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے طریقے سے یعنی 2 نمبری اپنی استعمال کرتے ہوئے یہ ان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بیچ میں لیں. تو یہ مطلب ہمارے ہاں وہ اسلام کے بڑے دعوے دار آئے تھے نا جنرل ضیاء اللہ کو، انہوں نے کہا میں 90 دن میں اسلام نافذ کر دوں گا، یہاں پر سچائی ہوگی اور یہاں پر یہ ہوگا اور وہ ہوگا. انہوں نے ایسی 2 نمبری کی داغ بیل ڈالی، کیونکہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو انٹروڈیوس کروایا تھا نا جنرل جیلانی کے تھرو، جو کہ پنجاب کے اس وقت گورنر تھے. تو بس جناب انٹروڈیوس ہوئے تو اس کے بعد ہر طرف جو ہے نا وہ خیر سے 2 نمبری چلنی شروع ہوئی، اور ایسی چلی کہ ہم آج اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم بحیثیت انسان اور ایک پاکستانی کی ہم کیا کریں، ہم کیسے جو ہے وہ اپنے نظام کو بہتر کریں. کیونکہ یہاں کے تو لوگ کہتے ہیں یہ نواز شریف صاحب جو ہے نا یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں، یعنی ہمارا اخلاقی معیار اس حد تک گر گیا. اور ابھی جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں دیکھیں تو لاہور میں جو ہے نا ان کو ووٹ ڈال دیے. یعنی لاہور کے بارے میں اب کیا انسان جو ہے نا وہ کہے. لاہور کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی ادھر کے لوگ جو ہے نا وہ باہر مثالیں بنی ہوئی کہ گدھے کھاتے ہیں. تو اب ان کے ووٹوں سے جو ہے وہ ہمیں کیا اندازہ ہو کہ یہ کیا کرتے ہیں. پھر اور جگہوں پر بھی دیکھیں تو یعنی وہ انسان جو سرٹیفائیڈ خراب ہے، یعنی جن کی 2 نمبریاں یا جن کی خرابیاں یا جن کے جھوٹ یا جن کے غلط بیانات جو ہیں وہ ہمیں ہر سطح پر نظر آئیں، پھر بھی ان کو لوگ جو ہے ووٹ دیا جا رہے ہیں. کیونکہ یہاں ہر کوئی اپنی 2 نمبری چلانے میں لگا ہو. آپ کہیں پر زمین خرید لیں تو آپ کو پتہ چلے گا 2 نمبری ہے جناب، وہ تو 4 رجسٹریاں اس کی پہلی ہو چکی ہیں. آپ بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لیں تو پتہ چلے گا اس میں 2 نمبری ہے. فوڈ میں فوڈ کلر استعمال نہیں ہوں گے بلکہ وہ ڈائی والے استعمال ہوں گے. تو ہر طرف تو یہی صورتحال چل رہی ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر ایک ایسے نظام میں یعنی عوام جو ہیں، ہم عوام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت مسائل ہیں اور یہاں پر بہت مہنگائی ہے. تو بھائی ہم نے جب تک جو ہے وہ سچائی کا ساتھ نہیں دینا تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. سچائی کا ساتھ دینے کے لیے یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ برے لوگوں کو الیکٹ کرنا شروع کریں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک غیر قانونی کام یعنی آپ چیف کی ایکسٹینشن کر دیں. اور یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ اتحاد کر کے
اور اس کے اندر سے کو کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کہیں پرابلم ہے تو آپ جناب اپنا قانون بنائیے, قومی اسمبلی میں لائیے, آپ وہاں پر چاہے آپ کے پاس لائق ممبر ہیں چاہے آپ کے پاس نالائق ممبر ہیں, آپ اپنے ووٹ سے جو ہے نا وہ اس کو بدلا دیجیے. لیکن خدا رہا یہ تو نہ کیجیے جو کہ یہاں پر چل رہا ہے, اور سوچ سمجھ کے کو ووٹ دینے کی کوشش کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں کچھ بہتر ہو جائیں, کچھ ان کے اندر آسانی پیدا ہو جائے. اگر جو ہے وہ آپ نے یہی رویہ رکھا جو کہ آپ نے خیر سے پچھلے کوئی 20 22 25 35 سال سے رکھا ہوا ہے, اس سے دور کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن پچھلے 40 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا ایز اے گرون اپ انڈیویجول کہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے. تو اگر یہی چلتا رہا تو یقین کیجئے آپ کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہی رہے گی جیسے ابھی چل رہی ہے, بلکہ شاید اسے تھوڑی مشکل ہو جائے کیونکہ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ سوچنے سمجھنے کا مقام ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ سیدھی اور سچی بات نہیں کر سکتے, جو ہمیں کچھ سیدھا بتا نہیں سکتے, ہم ان سے کیا امید لگائے بیٹھے. تو آپ بھی سوچیے, ہم بھی سوچتے ہیں, اور اللہ ہمیں کسی بہتر اور نیک کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.